نبی ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے، اور جو ولی ہوتا ہے وہ نبی، جو ولی ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، اور جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ولی ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نبی بھی ہیں تو آپ ولی بھی ہیں، تو لہٰذا آپ نبی ہیں، ولی تو ہیں ہی ہیں، آپ نبی ہیں، اور یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن آپ موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہیں، کیونکہ وہ صاحب شریعت اور بڑے صاحب ہی جو ہے علم اور اول العزم انبیاء، یعنی 5 رسولوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک رسول ہیں، اور صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور ان کے معجزات قوی اور اعلیٰ ہیں۔ تو اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نبی ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ رسول بھی ہوئے اور نبی بھی ہوئے۔ اور خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی فقط پوشیدہ کاموں میں ہے، کیونکہ آپ کو پوشیدہ نبی بنایا، پوشیدہ نبی، چھپا ہوا، ظاہر نہ کیا، پوشیدہ رکھا، تو پوشیدہ کاموں کے اوپر ہی آپ کی ڈیوٹی ہے، اور پوشیدہ علوم ہی آپ کو عطا کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بحر شریعت تھے، یعنی ظاہری علم رکھنے والے تھے، اور جناب خضر علیہ السلام بحر طریقت تھے، یعنی چھپا ہوا باطنی علم رکھنے والے تھے۔ اس لیے وہ پوشیدہ ہوئے، اور پوشیدہ ہی رکھا گیا، اور پوشیدہ ہی راز و نیاز ان کو بتائے گئے، اور فقط یہ صرف جزوی فضیلت یعنی علم لدنی کا لحاظ حاصل تھا۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کو یہ خاص علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، ایک خاص مرتبہ عطا فرمایا، اور ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ حضرت خضر علیہ السلام قرآن پاک کی شہادت کے نزدیک اور دیگر تمام جمہور کے نزدیک، یعنی بڑے اکابرین کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک، آپ جو ہے اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جمہور کا قول یہی ہے۔ بعد نے کہا آپ رسول ہیں، بعد نے کہا آئے گی، لیکن اب تک یہ چاروں نبی زندہ ہیں، حیات ہیں، اور ان کو موت نہیں آئی۔ 2 زمین پر ہیں اور 2 آسمانوں پر ہیں۔ جو 2 زمین پر ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، یہ دونوں زمین پر ہیں، اب تک ہیں، زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد ان کو موت آئے گی۔ اور جو 2 آسمانوں پر زندہ ہیں، جن کو ابھی تک موت نہیں آئی، وصال نہیں ہوا، موت کا ذائقہ نہیں چکھا، وہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جو آسمانوں پر زندہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، میرے اور آپ کے نبی کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، پھر وصال ہوگا، اور گنبد خضرا کے اندر ان کو دفن کیا جائے گا۔ یعنی موت آئے گی چاروں نبیوں کو، موت کو بھی آئے گی، یعنی اسرائیل جو روح کو قبض کرتا ہے فرشتہ، اس کو بھی موت آئے گی، فرشتوں کو بھی، ہر چیز کو موت آ جائے گی، فقط اللہ کی ذات ہے جس کو موت نہیں آئے گی۔ لیکن یہ 4 نبی ایسے ہیں جن کو ابھی تک موت ہی نہیں آئی، اور باقی جتنے نبی ہیں ان کو موت آئی آن کی آن، لیکن ان کو اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ تمام نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن یہ ایسے نبی ہیں جنہوں نے ابھی تک موت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام یہ دونوں زندہ ہیں، ہر سال بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، آب زمزم نوش فرماتے ہیں، اور میدان عرفات میں جا کر امت مرحومہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور حج ادا کرنے کے بعد ایک دوسرے کے سر موڑتے ہیں اور پھر جدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر دونوں بیت المقدس کے اندر رمضان مبارک میں روزے رکھتے ہیں، اور یہ بھی روایت ہے کہ وہ ہر سال حج کرتے ہیں اور زمزم اس قدر پی لیتے ہیں کہ پھر پورا سال پینے کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جنگلوں میں، بیابانوں میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں، اور گم شدہ راہ والوں کو راہ بتاتے ہیں، اور پانی اور خشکی پر ہونے والے، چلنے والے، پھرنے والے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام ان کی حکومت تو جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے، اکثر ان کا بسیرا
پانی پر ہوتا ہے، یعنی جہاں کثرت سے پانی ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان کو یہ قدرت اور یہ ملکہ عطا کیا کہ زمین کا چپا چپا ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، جب چاہتے ہیں ایک آن کی آن وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کی مدد کر جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی بھٹکے ہوئوں کی مدد کر دیتے گئے، ان کی رہنمائی کرتے گئے اور شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے گئے۔ اور بڑے بڑے صوفیاء، اولیاء، کاملین بزرگوں سے ان کی ملاقات ہے، اب بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے اولیاء صالحین کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، امام ابو القاسم امام سہیلی نے فرمایا صحیح سنتوں کے ساتھ یہ بات پایا تکمیل کو پہنچی ہوئی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ آپ نے حضور علیہ السلام سے ملاقات کی اور حضور کی شریعت کے مطابق ہی آپ لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں اور اسی مطابق آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جب حضور کا وصال ہوا صحابہ کرام جمع ہو گئے، رونے لگے، عجیب ہو گئے، کیفیت ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ ہم نے دیکھا ایک شخص نہایت ہی سفید خوبصورت داڑھی والا، یعنی پوری داڑھی ریش اس کی سفید تھی، حسین چہرے والا، صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور رویا، حد سے رویا، اور رونے کے بعد اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک مصیبت پر آو بقا کی جاتی ہے اور ہر جانے والی نعمت کا بدلہ ہے اور ہر جانے والے کا ایک نیب ہوتا ہے، پس اے صحابہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرو اور اسی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد فوراً غائب ہو گئے۔ جب وہ غائب ہو تو صحابہ اکرام نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا یہ شخص کون تھا؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بولے یہ خضر علیہ السلام تھے، یہ خضر علیہ السلام تھے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ نے کہا یہ خضر علیہ السلام تھے، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا تھا۔ اسی طرح جمع الجوامع میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 75 مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت ہوتی تھی، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم کسی شخص کی نماز جنازہ پڑھانے لگے، ابھی جنازے کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ کسی نے پیچھے سے آواز دی رکیے اور مجھے بھی جنازے میں شامل ہونے دیجئے۔ حضرت فاروق اعظم رک گئے، وہ شخص صفوں کے اندر داخل ہوا اور اس نے نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس نے جو ہے یہ کہا، یعنی تو اگر اس کو عذاب دے گا تو اس کی نافرمانیوں کے باعث ہوگا، یعنی یہ اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے ملے گا، اور اگر تو اس کو معاف کر دے یہ تیری رحمت ہے، اگر اس کو معاف کر دے۔ حضرت عمر فاروق فرمان لگے اس کو پکڑو تاکہ میں اس سے اور بھی پوچھوں۔ جب لوگ آگے بڑھے دیکھا وہ غائب ہو گیا۔ فرمایا سنو یہ خضر علیہ السلام تھے، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا تھا۔ انہوں نے دیکھا جس طرف سے آپ گزرتے جا رہے تھے تو قدم اٹھتے جا رہے تھے اور خشک زمین سے سبزہ اگتا جا رہا تھا اور لہرا رہا تھا۔ تو خضر علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، ان کو خضر کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ خشک زمین پر پاؤں رکھیں یا بیٹھیں تو جب اٹھائیں تو اللہ فوراً سبزہ اگا دے اور اس جگہ کو ہرا بھرا کر دے اور گھاس لہرانا شروع کر دے۔ یعنی یہ بتائی جا رہی تھی کہ آپ خضر علیہ السلام ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک شخص بیت اللہ کا غلاف پکڑے یعنی پردہ پکڑے دعا کر رہا تھا، اور اس نے ایسی دعا کی میں قریب ہوا اور میں نے کہا پھر کیجئے۔ حضرت علی فرماتے میں نے کہا پھر کیجئے، انہوں نے کہا آپ نے میری دعا سن لی ہے؟ میں نے کہا سن لی ہے۔ انہوں نے دوبارہ پھر اسی طرح وہ دعا کی۔ حضرت علی فرماتے ہیں وہ خضر علیہ السلام تھے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز ان کی ملاقات بھی خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ چند باتیں تاریخ ابن عساکر کے اندر یہ بات موجود ہے، امام ابن عساکر نے اس بات کو لکھا۔ ریاح بن عبیدہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ وہ
ٹہل رہے ہیں، یعنی سیر کر رہے ہیں، زمین پر چل رہے ہیں. میں نے دیکھا ان کے ساتھ ایک شخص ہے جو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. حضرت رباح بن عبیدہ فرماتے ہیں میں قریب ہوا اور جب قریب پہنچا دیکھا تو عمر بن عبدالعزیز اکیلے تھے اور وہ دوسرا شخص نہ تھا. میں نے کہا یا حضرت ابھی تو آپ کے ساتھ ایک دوسرا شخص تھا جس کے ساتھ آپ باتیں فرما رہے تھے، وہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں دیکھا ہے. کہا وہ خضر تھے، وہ خضر علیہ السلام تھے اور وہ مجھے کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ ان قریب اللہ تمہیں حکمران بنا دے گا، اللہ تمہیں بادشاہ بنا دے گا اور زمین پر عدل کرنا. اسی طرح ولید بن عبد الملک بن مروان یہ بادشاہ تھا، اس نے اپنے خدام کو کہا میرا دل چاہتا ہے کہ مسجد دمشق کی جامعہ مسجد میں میرا دل چاہتا ہے رات کو اکیلا عبادت کروں، لہٰذا آج جو ہے کسی کو مسجد کے اندر داخل نہیں ہونے دینا، میں اکیلا مسجد کے اندر عبادت کروں گا. ٹھیک ہے. خدام نے نمازیوں کو نماز ادا کرنے کے بعد بھیج دیا اور مسجد کو خالی کر دیا. مسجد خالی ہو گئی تو بادشاہ ولید بن عبد الملک بن مروان وہ مسجد میں داخل ہوا. بعد کہتے ہیں جب مسجد میں داخل ہوا دیکھا اندر ایک آدمی موجود تھا. بعد نے لکھا کہ جب وہ داخل ہوا اور نماز پڑھنے لگا اس وقت تک کوئی نہیں تھا، لیکن جو اس نے سلام پھیرا تو مسجد کے کونے میں ایک شخص عبادت کر رہا تھا. مسجد کے کونے میں ایک عبادت کر رہا تھا، دروازے بند تھے. جب وہ ہے ولید بن عبد الملک باہر نکلا اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا سختی کے ساتھ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ کوئی بندہ بھی داخل نہ ہو، میں اکیلا اللہ کی عبادت کروں، لہٰذا تم نے کسی بندے کو اندر داخل ہونے دیا. انہوں نے کہا ہم پہرے دے رہے ہیں، کوئی بندہ بھی اندر داخل نہیں ہوا، آپ صرف اکیلے داخل ہوئے ہیں. بات الجھ گئی. اس نے کہا میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ایک بندہ عبادت کر رہا تھا. مسجد کے امام کو بلایا گیا. اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ باہر سے بندہ کوئی نہیں آیا، جس کو آپ نے دیکھا ہے وہ خضر علیہ السلام ہے، وہ روزانہ اس مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے. دمشق کی جامعہ مسجد میں وہ روزانہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر عبد القادر جیلانی، وہ 40 دن کا چلا کیا اور 40 دن کے اندر آپ نے ایک لقمہ بھی نہ کھایا. اللہ کی اس قدر عبادت کی، ایک لقمہ بھی نہ کھایا. اور 40 دنوں کے بعد آپ کے مرشد شیخ ابو سعید مخرومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بعض مخزومی بھی کہتے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے قریب ہو کر آواز سنی، اندر سے ٹھک 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 کی آواز آ رہی تھی آپ کے جسم سے. آپ نے پوچھا عبد القادر یہ آواز کس کی ہے؟ عرض کیا شیخ کامل یہ آواز نفس کی ہے، نفس بھوک کے ساتھ تڑپ رہا ہے اس لیے آواز نکال رہا ہے، مگر روح مشاہدہ یار میں جو ہے اقرار پکڑے ہوئے ہیں، یعنی روح برقرار ہے، یہ نفس کی آواز ہے. 40 دن تھوڑا کام تو نہیں تھا. فرمایا آؤ میرے گھر چلو. یہ کہہ کر شیخ ابو سعید مخرومی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں تشریف لے گئے. شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں نہ اٹھا، وہیں بیٹھا رہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے کہا اٹھو اور چلو، تمہیں ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں اور ان کے پاس جاؤ. میں چلا گیا. جب میں ان کے دروازے پر پہنچا میرے شیخ کامل دروازے پر کھڑے ہوئے یہ فرما رہے تھے، میرا انتظار کر رہے تھے اور مجھے یہ فرما رہے تھے کیا میرا کہنا کافی نہیں تھا کہ خضر کو بھیجا گیا ہے، ان کے کہنے پر آئے ہو؟ کیا میرا کہنا کافی نہیں تھا جب میں نے تمہیں کہہ دیا آ جاؤ میرے گھر میں تو نہیں آئے اور پھر خضر کو بھیجنا پڑا جا کر بلا کرو تو خضر کے کہنے پر آئے ہو؟ وہ خضر علیہ السلام تھے جنہوں نے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو بھیجا تھا. اور شیخ عبد القادر جیلانی سے متعدد مرتبہ آپ کی ملاقات ہوئی، ہزاروں مرتبہ ملاقات ہوئی. اسی طرح حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ کے کامل بزرگ گزرے ہیں اور وقت کے کتب تھے، کتب زمانہ تھے. وہ فرماتے ہیں میں نے خضر علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مصافحہ کیا اور وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اب اگر 1000 فقی یعنی بڑے عالم 1000 بڑے عالم مجھے کہیں کہ خضر کا وصال ہو چکا ہے، میں 1000 فقی کی بات نہیں مانوں گا، کیوں نے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہاتھ سے مصافحہ کیا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے ہاتھ سے مصافحہ کیا ہے. اور اسی طرح شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو تو خلقہ خلافت
حضرت خضر علیہ السلام نے عطا کیا تھا، 3 مرتبہ ان کی ملاقات ثابت ہے۔ اسی طرح مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مناقب رومی کے اندر یہ بات ہے، وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے جمعۃ المبارک کے دن واقعہ خضر علیہ السلام اور واقعہ موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے۔ جوانی میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ، شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مرید خاص اور منظور خاص، وہ ممبر کے اوپر بیٹھے یہ واقعہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام بیان فرما رہے تھے، تو ایک کونے میں حضرت شیخ شمس الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس واقعے کو سن رہے تھے، اور بھی جمع غفیر تھا لوگوں کا۔ تو حضرت شیخ شمس الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نگاہ مسجد کے کونے میں پڑی، وہاں ایک عجیب و غریب حسین و جمیل شخص وہ بیٹھا ہوا مولانا روم کی جو ہے وہ تقریر سماعت کر رہا ہے، اور ساتھ ہر جملے پر کیا کہہ رہا ہے اچھی گفتگو ہے، ٹھیک کہہ رہے ہو، صحیح کہہ رہے ہو، بہترین ہے، اسی طرح ہی ہے، ایسے ہی ہے کہ دونوں کے ساتھ تیسرے تم تھے، یعنی اس طرح کی بات کر رہا ہے، داد دے رہا ہے۔ حضرت شمس الدین عطار جان گئے کہ یہی خضر ہے، یہی خضر ہے۔ وہ اٹھے اور پیچھے سے جا کر ان کے دامن کو پکڑ لیا اور عرض کیا، آپ خضر ہیں، علم لدنی کی جو ہے رہنمائی میں مجھے علم عطا فرمائیں، میری امداد کیجئے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو کیا ارشاد فرمایا، شمس الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ ہم سب، یعنی جتنے اقطاب ہیں، جتنے نوجبا ہیں، جتنے ابدال ہیں، جتنے افراد ہیں، جتنے اغواس ہیں، جتنے اولیاء ہیں، اور میں خود، یہ سب مولانا روم کے چاہنے والے ہیں۔ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو مولانا روم سے رابطہ کریں۔ اتنی بات کہی اور فوراً غائب ہو گئے، فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے غائب ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہی تو خضر علیہ السلام تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو پوشیدہ رکھا، اس لیے وہ ملاقات کرتے ہیں اور فوراً غائب ہو جاتے ہیں، فوراً وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ان کی ملاقات کا پتہ ہی نہیں چلتا اور ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں، بندے کو بعد میں پتہ چلتا ہے یہ آنے والا خضر تھا۔ اور بعض میں ایسا ہوتا ہے کہ مصافحہ کیا، بندے نے ادھر چہرہ کیا، دیکھا بندہ غائب ہے، وہ خضر علیہ السلام ہوتے ہیں، وہ خضر علیہ السلام ہوتے ہیں، اس بندے سے ملاقات کر کے سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو پوشیدہ رکھا ہے اور یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت شمس الدین عطار فرماتے ہیں، جب محفل ختم ہوئی، ابھی یہ بات میری اور اس بندے کے درمیان تھی، تقریر ہو رہی تھی، محفل ہو رہی تھی، جمعہ جاری تھا، اور میں اور یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ وہ بندہ غائب ہو گیا۔ جب جمعہ ختم ہوا تو لوگ مولانا روم سے مصافحہ کرنے ملنے لگے، تو حضرت شیخ شمس الدین عطار فرماتے ہیں، جیسا میں ملنے لگا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہا کہ خضر علیہ السلام ہمارے عاشقوں میں سے ہیں، خضر علیہ السلام ہمارے عاشقوں میں سے ہے۔ اور فرمایا جب اتنی بات کہی تو شیخ شمس الدین عطار قدموں میں گر گئے کہ حضرت تو تقریر فرما رہے تھے، اس کا مطلب ہے حضرت کو بھی پتا تھا کہ وہ مجمع میں بیٹھنے والے خضر علیہ السلام تھے۔ تو فرمایا خضر علیہ السلام عاشقوں میں سے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور مولانا روم کے متعلق جوانی میں یہ قول موجود ہے، جب آپ مدرسے میں پڑھتے تھے تو اکثر اہل علم نے خضر علیہ السلام کو ان کے حجرے میں داخل ہوتے دیکھا، یعنی وہ حضرت خضر علیہ السلام اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات پر، راز و رموز پر گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی لیے مولانا روم فرمایا کرتے تھے، میرے شیخ کامل شیخ جو ہے شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ معشوق ہیں حضرت خضر علیہ السلام کے، وہ معشوق ہے۔ اسی طرح متعدد اولیاء ہیں جن کا ذکر میں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں کروں گا، جن کو خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور جن کو خضر علیہ السلام نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے علم لدنی سے نوازا، تو میں اگلے جمعۃ المبارک میں اس پر بات کروں گا۔ معلوم ہوا خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آج بھی زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔